اس وقت جو سر پہ مشکل آن پڑی ہے وہ تو مہنگائی کا چیلنج ہے، اور مہنگائی پہ قابو پانے کے لیے اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں، لیکن اس کا حاصل کچھ نہیں ہو رہا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس مہنگائی کا اثر سرکاری اداروں پہ بھی پڑے گا؟ لیکن ایسا پہلے تو بتا دوں کہ وہ بات ہو رہی تھی پی ڈی ایم کی، اس میں جو شیری رحمان تھی وہ اسلام آباد تھی، وہاں پہ قائرہ صاحب تھے۔ شیری رحمان سے اسلام آباد کے اندر یہ سوال کیا گیا تھا، تو میں یہ بات ایک تو کلیئر کر دوں چونکہ اس وقت تیزی سے ایک فکرہ صحیح طریقے سے ہم آپ بتا نہیں سکے اپنے ناظرین کو۔ جہاں تک یہ مہنگائی کا معاملہ ہے، میں آپ کو یہ ایک بڑی مصدقہ اطلاع دیتا ہوں کہ ایک رپورٹ بنی ہے، اور یہ رپورٹ بڑے بہترین ادارے کی طرف سے بنائی گئی ہے۔ اس میں انہوں نے بالکل واضح لکھا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پر جتنی بھی کوشش کی جاتی ہے اس میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے مہنگائی کنٹرول نہ ہونے پر وہ بیوروکریسی ہے۔ اچھا، اس پہ باقاعدہ حالی مہنگائی کا نہیں کہا گیا، اس پہ لکھا کہ مہنگائی اور ترقیاتی کام، ارکان اسمبلی کے وہ کام، اور حکومت جو کام کرتی ہے کہ یہ کام فوری طور پر ہو جائے جس سے عوام کو ریلیف ملے، ان کے ان تمام چیزوں میں بیوروکریسی جو ہے، نہ صرف بیوروکریسی رکاوٹ ہے بلکہ بہت سی بیوروکریسی ایسی ہے جو ان تمام کاموں کو روکنے کے لیے احکامات کسی اور سے لیتی ہے۔ کسی اور کے آگے انہوں نے واضح لکھا ہوا ہے کہ مسلم لیگ نون کی اہم ترین شخصیات سے بھی ہدایات لی جاتی ہیں، اور انہوں نے بالکل کلیئر لکھا ہے، اس پر انہوں نے لکھا ہے کہ کتنے لوگ باقاعدہ سبزی، پھل، دالیں، گھی، دیگر معاملات میں لوگوں کے نام لکھے گئے ہیں، باقاعدہ کتنے گروپ ہیں جو کتنے پیسہ خرچ کرتے ہیں، کس کو کتنا پیسہ جاتا ہے۔ باقاعدہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، یہ میں بریک کر دیتا ہوں آپ کو، یہ پنجاب اور کے پی کے 2 منسٹرز کے نام بھی موجود ہیں کہ ان کا اس میں کتنا انٹرسٹ ہے۔ اس میں تو یہاں تک لکھا گیا ہے کہ جناب کتنے بیوروکریٹس جو ہیں وہ رات کے پہلے پہر میں، دن کے اجالے میں کس وقت ماڈل ٹاؤن جاتی عمرہ کہاں جاتے ہیں، کس سے ملتے ہیں۔ اس میں لاہور کے ایک 5 اسٹار ہوٹل، اسلام آباد کے ایک بہترین ہوٹل کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ وہاں پر جو میٹنگز ہوئی، پھر پنجاب ہاؤس کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ پنجاب ہاؤس میں کون کس کو ملا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی ناک کے نیچے جن لوگوں پر حکومت سب سے زیادہ بیوروکریسی پہ اعتبار کرتی ہے، ان کے نیچے یہ سارا کام ہو رہا ہے، اور یہ کام حکومت کو فلاپ کرنے کے لیے ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا بلکہ انہوں نے آٹا بحران پہ تو یہاں تک لکھا کہ آٹا بحران کے بعد دوبارہ جب گندم کی سپلائی کی گئی، گندم دی گئی، تو کئی فلورس ملز، کئی ایسا مافیا کے ملز ایسوسیشن کے مافیا کے لوگ جو ہیں اربوں پتی ہو گئے ہیں، جو وہ 25 سال میں نہیں کما سکے تھے، وہ انہوں نے اس دور میں کمایا اور اتنا پیسہ کما لیا ہے کہ جس کی انتہا کوئی نہیں، اور اس میں باقاعدہ پیسے ملتے ہیں بیوروکریسی کے لوگوں کو۔ وہاں پہ سرکاری ملازمین ان سے پیسے کما رہے ہیں، اور سارے مل کر حکومت کو ناکام کرنے اور اپنی جیبیں بھرنے پر لگے ہوئے ہیں۔ یہ باقاعدہ یاسر بڑی اس رپورٹ میں تو میں بتا رہا ہوں ہوٹلز کے نام، منسٹرز کے نام، اس رپورٹ میں بیوروکریسی کے نام، کون کہاں پہ کتنا پیسہ کما رہا ہے۔ اور یہاں تک اس رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ جناب اگر آپ کہیں کہ مہنگائی پہ کنٹرول ہو جائے گا تو یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک چند بڑے لوگوں کو گرفت میں لے کر سخت کارروائی نہیں کی جاتی، اور جب تک ان سب کے اوپر ایک مانیٹرنگ سیل نہیں بنایا جاتا، اور جب تک سیاسی جو آپ کے تحریک انصاف کے لوگ ہیں جب تک وہ اس پہ مداخلت نہیں کرتے، کیونکہ ان کو روٹس پتہ ہے کہ علاقے گلی محلے میں لوگوں کی کیا چوائس ہے، عام آدمی کو کیا چاہیے، کس طریقے سے یہ کام ہو سکتا ہے، اس وقت تک یہ کام نہیں ہوگا جب تک آپ ان کی انوالومنٹ نہیں کریں گے۔